سب تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے محبوب پاک صاحب لولاک حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ یہ نور ایمان آخر دم تک ہمارے سینوں میں قائم دائم ثابت رکھے۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر امیر المومنین دور داماد مصطفیٰ کامل حیائی والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا، پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سنگت اور معیت میں رہے اور ایمان کی حالت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ خدا کا قرب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بدولت ملا۔ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے یہ خدا کا قرب ملا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، تو کوئی بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جن کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا اور زبان مصطفیٰ سے یہ فرمان جاری ہوا کہ رب تعالی ان سے راضی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالی بھی ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے بھی راضی ہیں۔ جن کو سند اور سرٹیفکیٹ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیا عظمت و شان ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ہمارا کام ہے عبادت کرنا، سر خم کر دینا، اللہ کے احکام پر پورا پورا عمل کر دینا۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سند عطا فرمائی ہے اور فرمایا ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، ان سے میں بھی راضی ہوں اور یہ مجھ سے بھی راضی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، ان کے ساتھ رہنے والے کفار کے ساتھ بڑا سخت لہجہ رکھتے ہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراء رکعا سجدا، اور ان کی شان یہ ہے کہ کبھی یہ سجدہ کرتے ہیں اور کبھی قیام اپنی رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ والذین معہ سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار،
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا، دیگر محدثین مفسرین نے لکھا کہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحماء بینہم، یہ بڑے رحم دل ہیں، فرمایا اس سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، تران رکان سجدہ، فرمایا یہ رکوع کرنے والے، یہ قیام کرنے والے، یہ سجدہ کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، فرمایا اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ لیکن آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا نام ہے عثمان اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے عفان، اور آپ کا شجرہ نسب والد کی طرف سے 5 پشتوں میں نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں حضرت عبد المناف تک پہنچتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ ان کا شجرہ نسب 4تھی پشت میں آباء و اجداد نبی کریم علیہ السلام کے، جس طرح آپ کے والد گرامی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب پیارے نبی کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اسی طرح والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی شجرہ نسب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو نانی صاحبہ تھی وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ اس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو پھپھو جان ہیں، پھپھا جان ہیں، پھپھو ہیں، ان کی یہ صاحبزادے اور لگتے جگر نور نظر ہیں، پھپھی لگتی ہے رشتے میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی شان اور عظمت خود بیان فرمائی ہے، اور سب سے بڑی عظمت اور شان یہ ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی 2 شہزادیاں، اپنی 2 بیٹیاں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ نبی کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں۔ کتنی شہزادیاں؟ 4 شہزادیاں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ 4 شہزادیاں، یہ 4 بیٹیاں ہیں، ان میں حضرت سیدہ کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ یا اس موقع پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ساری کی ساری تیری نکاح میں دے دیتا، اور ایک بھی باقی نہ رہتی۔ کامل حیاء والایمان نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی حضور نبی کریم رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا وہ کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ کی پھوپھی جان نے اور یہ جو چیز بیان کی تھی، کہا وہ نبی برحق ہیں، حضور علیہ السلام کا تعارف کروایا، ابھی ایمان لے کے نہیں آئے تھے، اور جب تعارف کروایا گھر گئے تو تعارف کروایا نبی برحق ہیں۔ فرمایا عثمان تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو، 3 مرتبہ فرمایا، پھر 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ فرمایا۔
فرمایا عثمان تجھے خوشخبری ہو، بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے شر سے بچا کر خیر کی طرف لگا دیا ہے، اور نبی برحق ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، وہ نبی برحق ہیں، ان پر قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، آیات بینات کا نزول ہوتا ہے، اور نبی برحق ہیں۔ تو جب یہ کہا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب یہ بات بتائی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عثمان بن عفان، میرے نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کیونکہ ایمان لانے سے پہلے بھی بہت بڑے سخی تھے، مالدار تھے۔ تو جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق، جب میں اپنے گھر گیا تھا تو میرے خالہ جان نے جو بات کی تھی، میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باتیں سن کر پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ جب نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے، جب ملاقات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دیر نہ لگائی، فوراً میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا تھا۔ پہلے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ چکے تھے، بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا تھا۔ کیا شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا اس کی امت میں ایک خلیل ہوا کرتا ہے، فرمایا میری امت میں میرا خلیل حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی، فرمایا جنت میں میرا رفیق میرا پیارا عثمان ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری، یہ بشارت عطا فرمائی کہ دنیا میں میرا خلیل عثمان بن عفان ہے، اور کل قیامت کے روز جنت میں میرا رفیق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ یہاں شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 شہزادیاں نکاح میں عطا فرمائی۔ اور یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان بن عفان، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی اس شہزادی رقیہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیں۔ رب کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح ہوا تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عثمان بن عفان، رب نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیں، اور حق مہر وہی رکھنا ہے جو آپ کی پہلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ کا تھا۔ حق مہر وہی رکھنا ہے، حق مہر وہی رکھنا ہے جو آپ کی پہلی بیٹی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، جو حق مہر وہ تھا وہی رکھنا ہے۔ اے عثمان، جس طرح تو نے سلوک میری اس بیٹی سے کیا ہے، اسی طرح اس میری بیٹی کے ساتھ آپ نے بھی ویسے ہی سلوک کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کامل حیاء والایمان، اتنے حیا والے تھے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں حضور تشریف فرمائے تو دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا گیا کون؟ کہا ابو بکر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ابو بکر دروازے پر آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا آنے دو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو آپ کی ران مبارک سے یا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور آپ کی ران مبارک یا پنڈلی مبارک واضح نظر آ رہی تھی۔ اس انداز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو کہا ابو بکر کو آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، پوچھا گیا دروازے پر کون ہے؟ کہا گیا عمرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر کو آنے دو۔ حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ اب دروازے پر عثمان بن عفان آیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا یا ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا سیدھا کر لیا، اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ہوئی کہ آپ آئیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بیٹھے، کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی چلے گئے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی چلے گئے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، تو ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ابو بکر آئے، آپ سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے، کپڑا درست نہیں فرمایا۔ عمر فاروق اعظم آئے، آپ سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے، آپ نے کپڑا درست نہیں فرمایا۔ جب عثمان غنی ذو النورین آئے ہیں تو آپ سیدھے ہو کے بھی بیٹھے ہیں، اور اپنی پنڈلی یا ران مبارک سے آپ نے اپنے کپڑے کو درست بھی فرمایا اور اٹھ کر بیٹھے بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں کیوں نہ اس بندے سے حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ کے ملائکہ بھی جس سے حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ اس بندے سے حیا کروں۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اے علی ذرا یہ تو بتائیے یہ عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ دو نوروں والا، یہ ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تو تھے ہی، سخاوت تو مشہور تھی آپ کی، ایمان لانے سے پہلے بھی اور ایمان لانے کے بعد بھی بہت زیادہ مالدار اور سخی تھے، لیکن اے علی ذرا یہ تو بتائیے ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان بن عفان کو حضرت علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عثمان کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمانوں پر حضرت عثمان کا جو لقب ہے یہ ذو النورین ہے، اس لیے آسمان والے بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں اور زمین والے بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ آسمانوں پہ بھی حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین، تجھ کو مبارک ہو جوڑا نور کا۔ اس لیے ذو النورین کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی تھی۔ تو تیری نسل پاک نے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا شان ہے! حاضرین محترم یہ بات سن لیجئے، ابد سے لے کر یہ چیز جو میں بیان کرنے لگا ہوں اس بات کو سمجھیے گا کہ 1,24,000 انبیاء میں سے
اور 313 रसूलों में से कोई ऐसा शख्स नहीं आया कि किसी नबी ने अपनी 2 बेटियां किसी के निकाह में दी हो। ये एजाज किसी के पास नहीं, अजल से लेके अब तक ये एजाज सिर्फ और सिर्फ हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आया है। ये शरफ, ये एजाज, ये फजीलत हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आया है। क्या शान है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया उस बंदे से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम की दावत की, हुजूर तशरीफ लेकर गए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हमारे घर भी तशरीफ लाइए ना, नजर करम फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरख्वास्त पेश की गई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान हम तेरे घर जरूर आएंगे। हुजूर नबी करीम हबीब करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब करीम जब अपने मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन हाथ बांधकर पीछे पीछे चलते हैं। हुजूर ने पहला कदम रखा, हजरत उस्मान कहते हैं 1, दूसरा कदम रखा, हजरत उस्मान कहते हैं 2, तीसरा कदम रखा, हजरत उस्मान कहते हैं 3। हुजूर अलैहिस्सलाम कदमैन शरीफैन रखते गए। हजरत उस्मान हर कदम को गिनते रहे। बाद में किसी ने पूछा, ए उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने कदमैन शरीफैन रखते थे तो आप गिनती कर रहे थे, ये गिनती करने की वजह क्या है? हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ओ पूछने वाले, मैंने ये इरादा किया हुआ था, मैंने ये नीयत की थी और पुख्ता इरादा किया हुआ था कि अल्लाह के महबूब जब मेरे घर तशरीफ लाएंगे ना, तो जितने कदम चलकर मेरे घर में आएंगे, हर कदम के बदले एक गुलाम को आजाद कर दूंगा। इसलिए गिनती कर रहा हूं कि कितने कदमैन शरीफैन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमीन पर लगे और हुजूर चल कर आए हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब घर में तशरीफ फरमा हुए, ज़ियाफत मुकम्मल हो गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। बाद में हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका, मस्जिद नबवी से लेकर मेरे घर तक 17 कदम है जो आप चलकर आए हैं। मैंने जो नीयत की थी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, 17 कदम आप चलकर मेरे घर में तशरीफ लाए हैं, हर कदम के बदले उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक गुलाम को आजाद करता है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम का प्यार ही था, हुजूर की मोहब्बत भी ये सब कुछ हो रहा था। और 6 हिजरी में जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ इरादा फरमाया और आप मदीना शरीफ से निकले और इहराम बांधे हुए हैं, कुर्बानी के जानवर साथ हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उस सफर पर जब निकले तो जुल्हुलैफा के मुकाम पर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, पड़ाव किया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया, और पीने के लिए भी नहीं, सवारियों के लिए भी नहीं, वुजू के लिए भी नहीं, और हम सफर में हैं, खेमे हमने लगाए हैं, यहां पे पड़ाव किया है, पानी की किल्लत हो गई। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं इरशाद फरमाया, अच्छा रब से मांगते हैं या मुसल्ला बिछाते हैं या दुआ करते हैं, रब अता करेगा तो इंतजार करो। नहीं, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुछ पानी मौजूद है,
ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی ہے پیالے میں لیکن تھوڑا سا ہے، مقدار میں کم ہے۔ حضور نے فرمایا میرے پاس لے آؤ۔ جب لایا گیا تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس پیالے میں رکھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جب اس پیالے سے ہاتھ نکالا تو پیارے نبی کریم علیہ السلام کی پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی برتن ہیں لے آؤ، سارے کے سارے پانی سے بھر لو۔ ایک صحابی آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 1400 صحابہ کرام نے جتنے برتن تھے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی انگشت مبارک سے، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، سب نے پانی برتن سے بھر لیے۔ جب برتن پانی سے بھر لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا پیچھے؟ تو پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں، سب نے سیر ہو کے پانی حاصل کر لیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ تعداد کتنی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تعداد صحابہ کرام کی 1400 صحابہ کرام تھے۔ کہا کیسا منظر دیکھا؟ کہا آج تک آنکھ نے ایسا منظر دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا کیا منظر دیکھا؟ کہا حضور کی انگلیاں مبارک، انگشت مبارک ہیں، اور یہاں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، یہاں سے بھی پانی کا چشمہ، یہاں سے بھی، اس انگلی سے بھی، اس سے بھی، پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ اور صحابہ کرام نے سیراب ہو کر پانی حاصل کر لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ تو تعداد تھی 1400۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے اگر 1,00,000 بھی صحابہ ہوتے، اگر 1,00,000 بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوتے تو پیارے نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے اسی طرح پانی کے چشمے جاری رہتے ہیں۔ کیا عظمت و شان ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ۔ تو حضور تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر، کافروں نے روک دیا، کہا آپ مکہ نہیں آ سکتے حدیبیہ کے مقام پر۔ بس جو بات عرض کرنے لگا ہوں میرا اس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، یہیں رکیے، اگلے سال آئیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سفیر مقرر کیا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ کہا جاؤ کافروں سے بات کر کے آؤ، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، سامان حرب ہمارے پاس نہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آئے ہیں، احرام ہم نے باندھے ہوئے ہیں، ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کافروں سے بات چیت کی۔ کافروں نے کہا نہیں اے عثمان تجھے اجازت ہے، تیرے نبی کو اجازت نہیں، آپ مکہ میں نہیں آ سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا۔ ساتھ ہی کافروں نے یہ کہا عثمان بن عفان آپ آئے ہیں، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر کا طواف بھی کر لیں، حجر اسود کا بوسہ بھی لے لیں، صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں، مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھ لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ کے نبی کو اور آپ کے جو دیگر ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں ان کو اجازت نہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا وفاداری کا کیا عالم ہے، وفاداری کا کیا حال، محبت کا انداز کیا ہے اور عشق کس درجے کا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لفظ اور جو جملے کہے وہ نوٹیبل اور قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا کافروں سنو، تم یہ کہتے ہو کہ نبی کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دے لو، صفا مروہ کی سعی کر لو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھ لو، آپ زمزم رج رج کے پیو۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے نبی رحمت علیہ السلام امام الانبیاء شہ ہر دو سرا اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام جب تک
تشریف نہیں لائیں گے، عثمان بن عفان کعبے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ عثمان بن عفان بھئی اگر چاہتے تو کر سکتے تھے نا، بولیے، موقع ملا ہوا تھا۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتے ٹھیک ہے موقع ملا جی فٹافٹ طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، حجر اسود کو بوسہ بھی دے دے، مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑھ لیں ابو زمزم۔ فرمایا نہیں، جب تک نبی نہیں آئیں گے۔ آیا حضرت عثمان بن عفان صحابی رسول بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کے یار بھی ہیں۔ کہا یار کے بغیر نہ یہ گوارا نہیں، غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ادھر ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ عثمان بن عفان تو مزے میں ہوں گے، وہ تو طواف بھی کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی بھی کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم پر نفل بھی، اور آپ زمزم بھی پی رہے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او مجھ سے کہنے والے کہ عثمان بن عفان مزے میں ہے، طواف کر رہا ہوگا، اس نے تو اپنا کام مکمل کر لیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نکاح نبوت کہاں تک دیکھ رہی تھی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور سوال کرنے والے اور یہ خیال لانے والے، جب تک ہم نہیں جائیں گے عثمان بن عفان کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ عثمان بن عفان نے کافروں کو کیا جواب دیا ہے۔ یہی اس موقع پر بیعت رضوان تھی۔ حاضرین محترم، یہ شان حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور یہی لوگ ہیں ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنے سے ان کی نگاہ توجہ بھی ہوتی ہے، اور پھر آنے والی نسلوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نفوس قدسیہ جنہوں نے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے کس قدر محبت کی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا مال بھی پیش کیا، اور جب مال پیش کیا غزوہ تبوک کا موقع پر، تو نبی کریم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ میں اس عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ بشارتیں نبی کریم علیہ السلام نے خود عطا فرمائی ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔